الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، میں آج کی پرنور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہی ہوں. میں اس چشمہ رشتہ ہدایت کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے. ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً یہ کتاب سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ. ملت اسلامیہ کی طالبات و مہمانان عزام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتی ہوں. جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہ عاصی ہے یا نیک بخت، اچھا ہے یا برا، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالے. اگر وہ صحیح ہے تو ان کا ساتھی متعلق بھی صحیح ہے، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوستوں کے طریقے پر ہوتا ہے. عزیزان گرامی، تو ہم قرآن کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات کا، جو کہ خالق کائنات ہے، مالک و رحمان ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے. کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اور آگے چلے تو قرآن کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے لوح محفوظ، جو کہ ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے. اور جو عرش کے اوپر ہو، کیا اس میں بھی شک ہو سکتا ہے؟ قرآن کا تیسرا تعلق لیلۃ القدر ہے. اور آگے دیکھے تو ایک تعلق قلب ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ قلب جس کو آب زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا. الغرض قرآن کریم میں کوئی ایسا تعلق نہیں، کوئی ایسا واسطہ نہیں جس میں تھوڑی سی بھی کدورت ہو. عزیزان اسلام، تاریخ کے عرب شاہد ہے کہ داستان عرب اختلافات، تنازعات، نفرت، عداوت، جہالت، گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی. لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو دستور زندگی بنا لیا تو اختلافات کی جگہ اتفاق و اتحاد آ گیا، تنازعات کی جگہ اخوت و شرافت آ گئی، نفرت و عداوت کی جگہ توحید و تقوی، ایثار و ہمدردی کی ایسی نظیر پیش کی کہ مفسرین اس کو لکھنے اور بیان کرنے سے قاصر ہے. اس لیے قرآن کریم قیام رحمت ہے شکستہ دلوں کے لیے. قرآن کریم مینار نور ہے تاریخ پسندوں کے لیے. قرآن کریم اخوت و محبت ہے نفرت و عداوت رکھنے والوں کے لیے. محترم سامعین، قرآن کریم کو دستور زندگی بناؤ. اس لیے قرآن کریم سے جو بھی چیز وابستہ ہوگی اس کی قدر و منزلت کی انتہا نہ رہے گی. ایک کاغذ پر جب گناہ لکھا جاتا ہے تو اس کو چوما جاتا ہے. کپڑے کے ایک ٹکڑے کا جب جزدان بنایا گیا تو اس کو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے. جس پتھر پر، جس تخت پر، جس دیوار پر قرآن لکھ دیا گیا وہ قابل تعظیم ہوتا ہے. عزیزان گرامی، تو کیا جو انسان قرآن سے اپنا تعلق جوڑے گا، اس کو سینے میں محفوظ کرے گا، تو کیا اس کو عزت و عظمت حاصل نہ ہوگی؟ ہوگی، ضرور ہوگی. تو پھر اس کی عزت و رفعت 7ویں آسمان کی بلندی کو چھوئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو دستور حیات بنانے والا بنا دے. آمین. بس ایک شعر پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، جو دین سے دور پریشان بہت ہے. ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ
کوئی اور طریقہ. مومن کی ہدایت تو قرآن بہت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.